اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ آج ایک ایسا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو شاید آپ نے متعدد بار سنا ہو، لیکن میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ میں نے سنا، مجھے ہر دفعہ لطف آیا، اچھا لگا۔ اس میں ذہانت ٹپکتی ہے، کس کی ذہانت ٹپکتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں، پورا واقعہ بتاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا۔ وہ ایسے تھا کہ ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اس نے رخصت ہونے سے پہلے اپنے ایک دوست کو 1000 دینار نہیں معاف کیجیے گا درم 1000 درم دیے اور کہا کہ جتنے تو نے رکھنے ہوئے وہ ان کو، جو جتنے تم رکھنا چاہو وہ ان کو دے دینا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ جتنے تم چاہو وہ ان کو دے دینا، باقی تمہارے ہو جائیں گے۔ اب یہ مقدمہ وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب لین دین کی جب بات چلی تو بچوں کو ناسمجھ سمجھ کے اس فوت ہونے والے شخص نے وہ سارا کچھ وہ اپنے دوست کے حوالے کیا تھا کہ یہ حفاظت میں بھی رہیں گے اور بوقت ضرورت میرے بچوں کے کام بھی آ جائیں گے۔ لیکن جہاں معاملہ الٹ ہو گیا، 1000 کی بجائے وہ ان کو 100 درم دے رہا تھا، یعنی 900 درم خود رکھ رہا تھا اور 100 درم ان کو دے رہا تھا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی خلیفہ دوئم، ان کا دور مبارک تھا۔ جب آپ نے یہ مقدمہ سنا تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر مسجد نبوی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تشریف فرما ہے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف دیکھا، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام بہت بلند ہے، ذہانت انتہا کی ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں یہ لکھا ہوا ہے آپ نے کہ اتنا کوئی زمین کے راستوں سے واقف نہیں جتنا میں آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ تو آپ نے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جو تھا بچوں کو بلا لیا اپنے پاس اور ان سے ساری بات پوچھی۔ انہوں نے بتا دیا کہ 1000 درم ہمارے والد صاحب نے فلاں شخص کو دیے تھے اور وہ اب ہمیں 100 دینار دے رہا ہے، 100 درم دے رہا ہے، اور جبکہ 900 درم خود رکھ رہا ہے۔ آپ نے اس شخص کو بلا لیا۔ جب وہ شخص آیا اور سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مجھے کھل کے بتاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی بلا کے ذہین تھے، اتنے ذہین تھے کہ انہیں یمن میں کا حاکم بنا کر بھیجا گیا، محض اس لیے کہ یمن کی زبان بہت مشکل تھی، عرب والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور حضرت علی وہ بھی سمجھ گئے اور وہاں بھی انصاف کے جھنڈے گاڑ کر آئے تھے۔ جب یہ مسئلہ ان کے پاس پہنچا تو پوچھا بھی کیا بات ہے، انہوں نے کہا جی یہ بات ہے۔ پھر اس آدمی کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا بھی کیا بات ہے، انہوں نے کہا جس کے والد صاحب نے مجھے 1000 درہم دیے تھے اور اختیار دیا تھا کہ جتنے تم چاہو
جتنے تم چاہو وہ ان کو دے دینا اور باقی تم رکھ لینا۔ سو میں نے 100 درہم ان کو دے دیے ہیں اور 900 میں نے رکھ لیے ہیں، یہ انہی کا اختیار ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا دوبارہ سناؤ، یہ بات دوبارہ سناؤ۔ اب کافی لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے تو وہ گواہی چاہتے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھنے پر اس بندے نے دوبارہ بتایا کہ ان کے والد نے فرمایا تھا کہ جب تم چاہو، جب یہ رقم دینے کا وقت آئے، جتنی رقم تم چاہو وہ ان کو دے دینا اور باقی تم رکھ لینا۔ اس نے کہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا یہی بات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہے؟ نے کہا جی بالکل یہی بات ہے۔ نے کہا اب ذرا غور کرو، اس بچوں کے والد نے کہا جتنا تمہارا دل چاہے وہ تم ان کو دے دینا۔ بات سمجھ کیے، بڑی نازک سا معاملہ ہے۔ اب تمہارا دل ہے 900 درہم رکھنے کا، تو مرنے والے نے یہ کہا جتنا تمہارا دل کرے رکھنے کا وہ ان کو دے دینا۔ تمہارا دل ہے 900 درہم رکھنے کا، تو 900 درہم اب ان کو دے دو اور 100 درہم تم اپنے پاس رکھ لو۔ کیا کمال کا فیصلہ ہے۔ اس موقع پر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ قربان جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذہانت اور ان کی انصاف پسندی پر۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔